الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے رمضان شریف کا مہینہ مسلمانوں کو نصیب ہو رہا ہے. ایمان والوں کے لیے صحیح طرح بیٹھو، انسان بنو. کیسے بیٹھو؟ بیٹھنے کی تمیز نہیں. مسلمانوں کے اعتقاد اور عمل کے لیے رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے جیسے سال میں ایک دفعہ موسم بہار شروع ہو جاتا ہے، بارشیں ہو جاتی ہے، زمین ہری ہو جاتی ہے، کھیتیاں لہلہا جاتی ہے، باغ و بہار کا سما بندہ رہتا ہے. شگوف گاؤ شگوفست گاؤ خوشیدہ، درخت گاؤ برہنست گاؤ پوشیدہ. جس طرح آپ بہار میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہاڑ سے دیکھو گھاس لٹک گئی، خشک ویران بنجر زمین دیکھو، اوہ ہو گل لالا و گل یاسمین پھوٹ گئے وہاں سے. گلاب کی کیاریاں ہوں، چمبیلی کی کھیتیاں ہوں، قسم قسم کے پھل پھول سبزے لالہزار، قدرت کی طرف سے حسین قالینیں بچھی رہتی ہے. وہ ہمارے کچھ مویشیاں ہیں تو میرے پالنہار مجھے کہتے ہیں کہ آج کل ایسی اچھی گھاس ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ کھا لیں، اور یہ جانور نہیں کھاتے. میں نے کہا جانوروں میں ناشکری ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ناشکر قوم کو جانور کہا ہے، اولئک کالانعام. یہ لوگ تو بالکل مویشیاں ہیں، حیوانات کی طرح ناشکر ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرم و احسان ہے آپ کو اور ہموں اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف نصیب فرمایا ہے. آہا کتنے بہترین انسان تھے، کتنے ایمان و اعمال والے تھے جو رمضان شریف سے پہلے ہی چلے گئے. اپنی موت بھی مرے، حادثات میں بھی مرے. پیچھے سب بیٹھو، پیچھے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو پرفتوح فرمائے، اور وہ لوگ جو اس رمضان شریف میں موجود نہیں ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے. ہم میں سے ایسے کتنے ہوں گے جن کو آنے والا رمضان نصیب نہیں ہوگا. علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور بندوں کو تو شریعت کا علم بہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. دین اور دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے پوری فرمائی. شریعت کے علم کو کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین پورا کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتیں تم پر مکمل کی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور وہ یہ کہ اسلام دین کے طور پر پسند کر کے تم کو دے دیا. میں فضائل کے بجائے کچھ مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں. مسائل کی مثال روح کی ہے اور فضائل کی مثال جسد اور جسم کی. جسد اور جسم کی بھی ضرورت ہے. ہم نے کپڑے پہنے، عبائے زیب تن کیے، رومال اور پگڑیاں اور اس سے آراستہ ہو کر
لیکن اصل تو ایمان ہے اور عقیدہ ہے۔ راستے میں آتے وقت ایک نوجوان کو دیکھا، مسجد میں آئے ہیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھنے، رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے، اور اس نے ایسی قمیص پہنی ہے کہ اس کی کونیاں کھلی ہوئی ہیں۔ فقہاء کا اتفاق ہے کہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، مکروہ نماز دوبارہ پڑھنے کے لائق ہوتی ہے۔ لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ ان کے جسم سے کپڑے اتر رہے ہیں۔ لوگوں کا ذہنی خاکہ اتنا متاثر ہے کہ وہ جمعے اور جمعرات کا فرق نہیں کر سکتے۔ جمعے کا دن جو گزر جائے گا تو کہتے ہیں جمعے کی رات ہے، اتنی بے عقلی ہو گئی۔ ہفتے کی رات کو جمعے کی رات کہتے ہیں۔ اتوار کا دن گزر جائے گا تو کہے گا آج اتوار کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راتیں اور دن ان سے چھین لیے، اس قدر غضب اور قہر برس رہا ہے۔ اس لیے ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، ہمارا مذہبی اور روایت کے اعتبار سے ہفتہ وار کا سب سے بڑا مبارک دن ہے۔ چونکہ ایسے لوگ پیدا ہو رہے تھے، اس لیے حکمرانوں کو موقع ملا اور انہوں نے جمعہ چھین کر اس کی جگہ عیسائیوں کا دن اتوار دے دیا۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ قوم میں جس باقی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی شان سے اس حکمران کو در بدر خاک برسر کر دیا۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکمران اور اس کا خاندان اتنا ذلیل ہوا ہو جتنا ان کو ذلت سے دوچار کر دیا، کیونکہ انہوں نے شاعر اللہ کی توہین کی۔ ہمارا ان سے کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے، ہمارا ان سے یہی ناراضگی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ پاکستان میں جو بڑا کام ہوا تھا وہ یہ کہ جمعے کا دن مقرر ہوا تھا، چھٹی کے طور پر مسلمان آرام کر لیتے تھے، کاروبار دفتر کی ذمہ داری نہیں تھی، تسلی سے اٹھ کر ٹائم پر نہا دھو کے کپڑے پہن لیتے تھے، جمعے کی تیاری کر کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب بجائے مسجد آنے کے وہ دفتروں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، مذہبی دن کا قتل ہوا ہے۔ اور اس دوران میں نے جو 4 جمعے پڑھائے ہیں، اگر وہ کسی کو یاد ہو، ریکارڈ تو محفوظ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو حشر ہوا ہے اللہ کے فضل سے دین کی روشنی میں ان 4 جمعوں میں اس کا بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے مذہبی دن جو ان کے ہاں سنیچر کا دن تھا اس کی توہین کی تھی اور بے ادبی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیے۔ تو بندر چال بازی بہت کرتا ہے، چھلانگے مارتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن ہے وہ جانور اور درندہ جانوروں میں شامل ہے، وہ مردار ہے۔ اسی طرح دین کے شاعر اور دینی احکام اور تعلیمات کی جن لوگوں نے بے ادبی اور بے آبروئی کی ہے وہ بھی عزت کے دن نہیں دیکھیں گے۔ ذالک عذاب الادنی، یہ تو یہاں کی سزا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کی سزا تو بہت بڑی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ جان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف سال میں 1 مہینہ مقرر کیا ہے، مہینہ 29 دن کا نکلے یا 30 دن کا، لیکن روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور اس پر اتفاق ہے ائمہ فقہ اور حدیث کا کہ 29 کا مہینہ بھی پورا مہینہ مانا جائے گا۔ شہرا عید لا ينقصان، بخاری میں اسحاق کا قول ہے، اس کو کم نہیں کہیں گے۔ کم تب کہیں گے جب 28 یا 27 کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ محفوظ فرمایا۔
رمضان شریف کا روزہ فرض ہے عاقل بالغ مسلمان پر۔ عقل اور بلوغ کا اعتبار لڑکی کے لیے 9 سال کی عمر سے اور لڑکے کے لیے 12 سال کی عمر سے۔ 5 نماز بھی فرض ہو جاتی ہے اور رمضان شریف کے روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ لڑکی 9 سال کی یا لڑکا 12 سال کا صحت مند ہونا چاہیے، توانا۔ بعض بچے اور بچیاں 9 سال کی یا 12 سال کی بہت ہی کمزور اور لاغر ہوتے ہیں۔ علماء نے پھر اجازت دی ہے کہ وہ روزے کم کر سکتے ہیں، کیونکہ قطعی عمر جو بلوغ کی ہے وہ 15 سال ہے، للغلام والجاریہ، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ 15 سال کا لڑکا یا لڑکی وہ پھر روزے میں کمی نہیں کر سکتے، اگر بیمار ہے یا کمزور ہے تو پھر بیماری کے احکام نافذ ہوں گے۔ بیمار اور مسافر کے احکام علیحدہ ہے، وہ میں علیحدہ عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ باتیں یاد رکھو کہ رمضان شریف کے روزے مہینہ بھر کے قطعی فرض ہے، اس کی فرضیت اٹل اور دو ٹوک ہے۔ معمولی بہانے سے اور عذر سے رمضان شریف کے روزوں سے نکلنا اور روزے نہ رکھنا یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تباہی اور بربادی سے محفوظ فرمائے۔ حق تعالیٰ نے یہ احسان کر کے کہ ہم مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، صحت مند ہیں، کوئی ظاہری عذر مرض نہیں ہے، اور رمضان شریف نصیب ہو گیا۔ راتوں کو تراویح پڑھا کرے 20 رکعت، 8 رکعت اور 12 رکعت کا تصور شیطان کا ہے۔ چاروں ائمہ، جمہور محدثین، ائمہ حرمین شریفین، کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی سب متفق ہے کہ تراویح 20 رکعت۔ تراویح رمضان شریف کی ایک شان ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی تراویح نہ ملے کسی کو، دیر سے آئے، ایسا بیمار ہے، ایسا بوڑھا و شیخ فانی ہے، یا اور کوئی وجہ بن گئی، کبھی کبھی اطلاع دیر سے آ جاتی ہے اور لوگ تراویح نہیں پڑھ سکتے، تب بھی روزہ فرض ہے۔ جیسے اگر سحری کے لیے نہ اٹھے تب بھی روزہ فرض ہے۔ خالی پیٹ روزہ رکھنا یہ بھی فرض قطعی ہے، اس سے کوئی نہیں مرتا۔ جب مرنے لگے گا تو روزہ کھولنے کی اجازت ہے، پھر اس کو ٹھنڈی بوتل یا کوئی چیز دے دو، آئس کریم یا کھیر کھلاؤ، پہلے اچھی طرح دیکھو کہ واقعی مر رہا ہے۔ ایسے اس نے پینتربازی شروع کی، اپنے آپ کو گرا دیا اور آپ نے اس کے منہ میں ٹھنڈا شربت ڈال دیا، آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ اب تو اللہ کا فضل و کرم ہے، ڈاکٹر صاحبان مسلمان ہیں، پابند صوم و صلات ہے، بہت ہی خیر خواہ اور ہمدرد لوگ ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ اس حالت میں روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھیں، کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اچھی طرح یاد رکھو، کوئی انجیکشن ایسا نہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہو۔ اور مرتے وقت یا تکلیف بڑھتے وقت اگر ڈرپ سے کام چل سکتا ہے تو ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ چڑھوا دے، آسان، گلوکوز چڑھائے چڑھتا رہے، باغ و بہار ہو جائے گا۔ یہ فتویٰ میرا یاد رکھے،
اگا بگے فتوے نہ مانے جن کو اب جد فتوے کا پتہ نہیں ہے کہ روزہ برقرار ہے۔ ہاں، ہم تو نظریہ یہ رکھتے ہیں اور آداب یہ بتاتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سرم بھی نہ ڈالیں، رات کو ڈالیں، شان ہے روزے، آنکھ سرم کھاتی ہے۔ روزے کی حالت میں ہمارے بزرگوں نے جسم کو داڑھی اور سر میں تیل ڈالنے سے بھی پرہیز کیا ہے کہ افطار کے بعد ہو جائے۔ انجیکشن بھی اور ڈرپ بھی جو بعد کے اوقات میں وہ افضل ہے، روزے کی حالت بچانی ہے، اس کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن جب وقت کھڑا آ گیا اور اب وہ روزے کا وجود خطرے میں اور وہ کسی انجیکشن یا کسی ڈرپ کے ذریعے بچ سکتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چڑھا جل سے نہ ڈرے ان باتوں سے۔ ہر شخص مفتی نہیں ہوتا، ویسے تو آج کل رواج ہے ہر ایک مفتی فلاں مفتی فلاں، 1 روپے کے 26 مفتی ملتے ہیں، لیکن جب فتوے کی بازی آئے گی تو پھر ایک ہی ماں کا بیٹا کوئی ہوتا ہے جس کو امت نے مفتی محمود کہا تھا۔ جب وہ قلم رکھ لیتے تھے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے ایک بڑے مفتی نے ایک دن کہا کہ آپ کب سے مفتی بنے؟ میں نے کہا جب سے آپ جیسے نااہل و نالائق غلط فتوے دینے لگے تو مجھے میدان میں آنا پڑا، اور الحمدللہ میں نے ایک دفعہ جب خبر لی ہے پھر دوبارہ سر نہیں اٹھایا ہے، کیونکہ فقہاء اور مفتیان وہ ہمارا سرمایہ ہے، اسلام کا عظیم گنجینہ ہے، ان کی حفاظت، ان کا دفاع اور ان کا محترم لقب اور عزت کو خامخواہ گلیوں میں لٹانا یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر کوئی شخص صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا اور روزے کی نیت نہیں کی ہے تو روزہ نہیں ہوا، نیت کرنا چاہیے، اور نیت سے مراد الفاظ نہیں، دلی ارادہ کہ میں رمضان شریف کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ تراویح پڑھنا بعض فقہا کہتے ہیں یہ بھی نیت ہے، بشرطے کہ اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ سحری کے لیے اٹھنا یہ بھی نیت ہے، ویسے کوئی 4:30 بجے اور 4:45 بجے کھانا نہیں کھاتا نہ چائے پیتا ہے۔ آج وقت داخل ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں کھانا پینا ہے، رات آنے تک اس طرح رہنا ہے، اس لیے اس گھڑی میں اٹھاؤں۔ اور اس گھڑی میں اٹھانے میں ایک زبردست حکمت ہے، وہ یہ کہ کم کھانا مقصد ہے، اتنا نہ کھائے کہ دن بھر آپ ڈکارے لیتے رہے اور لوگ آپ سے ڈرتے رہے کہ یہ کسی بھینسے کی نقل اتار رہا ہے۔ حدیث شریف میں کہ آدمی کتنا کھانا کھائے کہ وہ ڈکارے لے، اس سے اس پر ناراضگی آ گئی ہے کہ کھانا تو صحت کے لیے ہے اور اس طرح ہو جانا یہ تو بیماری ہے۔ تو سحری میں اٹھنے کے اندر شریعت مقدسہ کے عظیم مقاصد میں سے کہ کچھ کھا لیں۔ حدیث میں ہے وَلَوْ تَمَرًا أَوْ شَرْبَةَ مَاءٍ، ایک کھجور دو کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی پی لے، دودھ پی لے، کوئی چیز تازی بنی ہوئی رات کی پڑی ہوئی منہ میں ڈال لے، اوپر پانی پی لے اور دعائے خیر کر لے، خداوند تعالیٰ میرے روزہ مکمل فرما، اور یا اللہ ہر طرح کے رکاوٹ سے محفوظ فرما۔ رکاوٹ تو آ جاتی ہے، صحت مند آدمی چند گھنٹوں بعد مر جاتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک توانا آدمی یک دم ایسا موذی مرض حملہ کر لیتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بندے بہت عاجز ہیں اور بہت کمزور ہیں۔ اگر واقعی ایسا بیمار ہے اور خدا نخواستہ ایسا مرض آ گیا
جس کے دو خدشے ہیں. اگر روزہ رکھا گیا اشتدہ بیماری بڑھ جائے گی، یا اگر روزہ رکھا گیا یخاف علیہ الہلاک مر جائے گا. اب فمن کان منکم مریضا، یہ واقعی بیمار ہے. نہ شریعت کا مقصد عبادت کے ذریعے اس کو مارنا ہے، اور نہ شریعت کا مقصد روزے کے ذریعے اس کو اور بیمار کرنا ہے. اور یہ فیصلہ دو آدمی کریں گے، ایک ڈاکٹر مسلمان، حکیم طبیب حاذق تجربہ کار، صوم و صلات کا پابند، امریکی ذہنیت کا ڈاکٹر، برطانوی خیالات کا، مغرب زدہ آدمی جو خود ایمان اور اعمال کا قائل نہیں، اس سے دینی مشاورت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. بھٹو نے جب مفتی محمود کو کہا تھا، جب وہ وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد تھے، کہ آپ نے شراب پر پابندی لگائی ہے، اسپتالوں میں بیمار مر رہے ہیں، ان کو شراب نہیں مل رہی، تو مفتی صاحب نے لیڈنگ اسپتالوں، بڑے بڑے اسپتالوں کے اونچے طبقے کے ڈاکٹروں کو، اسپیشلسٹوں کو، سرجنوں کو نوٹس جاری کیا کہ آپ چٹپٹ حکومت کو رپورٹ دیں اور ان بیماریوں کی نشاندہی کرے جن کا علاج بغیر شراب کے نہیں ہو سکتا. وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے اور مفتی بھی، کہ اگر ڈاکٹر ایسا کہیں تو پھر گنجائش پیدا کرنی پڑے گی. حضرت بڑے فخر سے ان ڈاکٹروں کا شکریہ کے ساتھ کہتے تھے کہ ان تمام ڈاکٹروں نے متفق رپورٹ بھیجی کہ ایسی کوئی بیماری اللہ نے پیدا نہیں کی جس کا علاج بغیر شراب کے نہیں ہو سکتا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے بھٹو کو کہا کہ آپ کہتے ہیں بیمار مر رہے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری میں شراب ضروری نہیں. بیمار کا حال آپ زیادہ جانتے ہیں، ڈاکٹر زیادہ جانتے ہیں. چونکہ مسلمان ڈاکٹر تھے، انہوں نے ہیلے حوالے ٹوٹکے وٹکے ان کو ہٹا کر کے ڈاکٹری اصول کے مطابق قاعدہ لکھا ہے کہ رب العزت نے کسی بیماری کی نجات شراب جیسی پلید و گندی چیز پر نہیں رکھی. اللہ بزرگ و برتر نے احسان فرمایا ہے، ہمیں دین دیا ہے، اور دین میں ہم جیسے کمزور، ناتوان، بیمار، ضعیف الاستعداد، ان کا پورا لحاظ فرمایا. جہاں حکم آیا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا. تم میں تقوی پیدا ہونا چاہیے. تقوی دو وجہ سے آتا ہے. انسان جب متقی بنے گا، پرہیزگار، تو دو کام کرے گا تب بنے گا. ایک تو طعام ترک تو نہیں کر سکتا، کم کر سکتا ہے. یہ تو مشکل ہے کہ ہم کہیں ترک و طعام، اصل تو ترک ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ اناج جب پیٹ میں جاتا ہے تو یہ نیچے کی طرف آدمی کو لے چلتا ہے. سارے تقاضے اس کے نچلے ہیں. اور جب آدمی یہ اناج کم کر لیتا ہے یا کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو یہ ملکوت میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر پرواز آتا ہے. آپ خود فاقے کی کیفیت دے کے آنکھیں روشن ہوتی ہے، کمر سیدھی ہو جاتی ہے، اور آدمی میں چستی بڑھ جاتی ہے. کئی قسم کی توانائیاں جو پہلے مزمحل تھی اب موجزن ہو جاتی ہے. لیکن جب آدمی کھانا کھا لیتا ہے اور پھر ضرورت سے بھی زیادہ کھا لیتا ہے، وہیں ٹانگیں پھیلا دیتا ہے، کہتے کہیں نہیں جانا، وہ ادھر ہی لیٹنا ہے. کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا اٹھ جاتا ہے، لیکن کھانوں کا مریض آخر کار گر جاتا ہے. شریعت نے اس لیے کہا کہ کلو وشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہیں کرو، حدود میں رہو. اور پیغمبر نے کہا تم مشق کے اوپر منہ رکھ کے نہ پیو، برتن میں پانی نکال کے پیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا مشق تمہارے پیٹ میں چلا جائے، مر جاؤ.
تکلیف اٹھا لو گے، کھانے پینے میں نظم و نسق، تو سحری انبیاء کی سنت ہے، چند نوالے اور چند لقمے اور چند گھونٹ پانی یا دودھ یا جو بھی اس وقت اللہ میسر فرمائے، کلمات کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے شکر کے ساتھ، خدا تیرے احسان اور مہربانی۔ اور جب ایسی کیفیت ہو جائے جیسے آدمی کو سفر کرنا ہے، سفر کی بنیاد رخصت پر ہے، سفر دقت کی چیز ہے، یہ مت کہو کہ سفر بھی آرام کا ہوتا ہے، غلط بات ہے۔ اپنی کار میں لوگ نہیں مرتے، مرسڈیز نہیں الٹتا ہے کیا؟ 6 لاکھ اور 20 کروڑ کی گاڑیوں میں لاشیں آ جاتی ہیں۔ 20 کروڑ کی گاڑی میں اس لیے بیٹھا تھا کہ بچوں سمیت اس کی لاش آئے، اس کا یہ خیال تھا کہ ہمیں بڑا آرام اور راحت کا سفر ہوگا، لیکن آرام اور راحت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کروڑوں اربوں کربوں کا جہاز نہیں تھا جس میں جنرل ضیاء اپنے 37 قیمتی انسانوں سمیت ڈھیر ہو گیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، اللہ ان کو شہداء و سعداء بنائے۔ مسلمان تھے، خدا کا نام تو لیتے تھے، اور امریکہ کے مقابلے میں جہاد اور دین کے اوپر مر مٹ رہے تھے، اور امریکہ کو اپنے ملک پر ایسا اختیار نہیں دیا جیسے ان کے بعد کے بغل بچوں نے دے دیا۔ بعد والوں نے تو بالکل ہی بیچ دیا، امریکہ کالونی بنا دی۔ اس لیے کہیں امن نہیں، کسی گاڑی میں کسی جگہ میں کوئی شخص امن سے نہیں، کیونکہ امن کا کام کب کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، سورۃ قریش میں ہے، رب کعبہ کی عبادت سیکھ لو، الذی اطعمہم من جوع، بھوک ختم ہو جائے گی، رزق ملے گا، وآمنہم من خوف، خوف جاتا رہے گا، امن، خوشی، استقلال قائم ہو جائے گا۔ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ فرض ہے اور تم میں تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، تو تقویٰ کے 2 عنصر ہیں، ایک نفی ہے، ترک اور قلت طعام، وہ بھی ہو جاتا ہے، اندھیروں میں اٹھتے ہیں، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، روزہ تو ہے۔ اور دوسرا ہے کثرت عبادت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے عبادت کی کثرت ضروری ہے، بہت عبادت چاہیے، تھوڑی عبادت سے کام نہیں چلے گا۔ تو 20 رکعت تراویح مقرر ہو گئی، اور مسلمان مختلف اوقات میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں بھی قرآن مجید سنتے ہیں، ہر طرف قرآن ہی قرآن کا دورہ ہو جاتا ہے، ہر طرف۔ ہمارے ادارے میں تفسیر کے لیے بھی بڑے طلباء ٹھہرتے ہیں، 300 400 مقامات پر حافظ کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں، کیونکہ تفسیر کی وجہ سے وہ کہیں جا نہیں سکتے، شہر میں اتنی مساجد ان کو ملتی نہیں ہے، ادارے کی طرف سے ان کو اجازت ہے کہ کوئی اپنے پیچھے 2 آدمی کھڑے کرے، کوئی 3 4 کھڑے کرے، قرآن سنائے، کیونکہ حافظ جب قرآن نہ سنائے بھول جاتا ہے۔ اور ادارے کے چپے چپے پر، ایک ایک مقام اور جگہ پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر 8 10 ختمات قرآن کے تراویح میں نہیں ہو رہا۔ ایسی جگہ بھی ہے کہ وہاں سے ایک پارٹی ختم کر کے ہٹ جاتی ہے، دوسری پارٹی آ کے شروع کر لے گی، جگہ نہیں تھی ان کی، انتظار کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ جہاں ادارے کی سعادت ہے وہاں محلے کی اور شہر کی بھی بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کا احسان ہے، خدا تعالیٰ کا یہ فضل اور مہربانی بڑھ رہی ہے، پھر لوگ ان کا تعاون بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ادارے کا تعاون کرنا ہی ان کا تعاون ہے، اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے مقتدر ادارہ
تمام علوم و فنون کی جلیل القدر خدمات کے لیے قائم فرمایا ہے. یہ اللہ کا شکر و کرم ہے. بڑے بڑے مدرسے جا کے تالے لگے ہوئے، چھٹیاں ہیں، لیکن احسن العلوم میں آ کے دیکھو تفسیر کی بہاریں ہیں. جمعے کا دن تھا آج، اور آج بھی 3.25 گھنٹے تفسیر کا درس ہوا ہے، 8 بجے سے لے کر 11:15 تک. اور کوئی جمعہ چھٹی نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے. اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا ہے. اور کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اتنا بڑا قرآن، اتنی عظیم کتاب بما علوم تفصیلات و دلائل کے انبار کے امثال و واقعات و تواریخ کے ساتھ سب کچھ بیان ہوتا ہے، اور مقررہ تاریخ 23 رمضان تک اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. میں خود حیران ہوتا ہوں شروع میں جب دیکھتا ہوں کہ پورا قرآن باقی ہے اور کسی آیت پر میں کلام کر رہا ہوں، تو بعض اوقات جب آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ختم کیسے ہوگا، تو جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کا معجز ہونا یہ ہے کہ قرآن والے کو بھی شکست دے دیتا ہے. وہ بھی اس کی عظمتوں کو دل و جان سے مانتا ہے. اس کو بھی اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس میں خاص مدد اور فضل فرماتے ہیں. پھر یہ وہ طلباء جنہوں نے مدرسوں کے اندر سال بھر تعلیم حاصل کی، پورا سال. 1 مہینہ پہلے ان کے سالانہ امتحانات ہوئے، نتیجے اب آ رہے ہیں، اور سال بھر تعلیم پا کر تھکے تکائے چور چور. یہ چھٹیاں شعبان اور رمضان کی مقرر ہے کہ یہ گھر جائے آرام کر لے، اور شوال کے مہینے میں عید الفطر کے بعد ہفتہ 10 دن کے بعد یہ پھر آئے، سبق پڑھیں گے باقاعدگی سے. لیکن ان میں جو بہت اعلیٰ صلاحیت کے، بہت ہی زیادہ نیک نام، باکردار اور باخصلت طلباء ہوتے ہیں، صرف وہ تعطیلات میں پھر بقیہ علوم پڑھتے ہیں، تفسیر میں اور بڑے بڑے علوم میں وہ رہتے ہیں. اس اعتبار سے اور بھی شکر اور اللہ کے احسان کا مقام ہے کہ قرآن مجید پڑھنے اور تفسیر و ترجمہ اور علوم قرآن جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سرفراز جماعت بھیجی. پھر محلے میں بھی اور شہر میں بھی بڑے معزز و مقتدر افراد اپنے کارخانے اور فیکٹریاں 11-12 بجے کے بعد جا کے شرکت کرتے ہیں، اور صبح سویرے آ کے تفسیر میں شریک ہوتے ہیں. اہل محلہ کو اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے دفتر جانے سے پہلے یہاں سے ہو کے جائے. بہت سارے حضرات اور بیبیاں وہ اس پر بھی عمل پیرائے اور شرکت کر رہی. اللہ کا احسان اور فضل ہے. زندگی تو ویسی گزر جائے گی اگر کوئی دین کا کام آپ نہ کرے، روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، تب بھی جتنے سال اور مہینے وہ پورے ہوں گے اور اسی وقت پر آپ کی روح نکلے گی. لیکن جب آپ دین میں مشغول ہوں گے، ہمیشہ عبادت کا خیال رکھیں گے، پابند رہیں گے، تو جب وقت آئے گا جانے کا، دلی اطمینان ہوگا، دماغی خوشی ہوگی آپ کہ خدایا جو صداقت و امانت کا دین آپ نے بھیجا تھا اور آپ نے مجھے توفیق دی تھی، اس کے مطابق تو میں کمی نہیں کر رہا تھا، پھر بھی جو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اے مالک اسے معاف فرما. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ مومن جس کا دل و جان شریعت سے مطمئن ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ انسان مومن جس کی عقیدے اور عمل کی بہاروں سے اللہ خوش ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جائیے اپنے رب کی طرف خوش خوش، اور وہ بھی تجھ سے راضی اور خوش ہے. فادخلی فی عبادی، اس جیسے کامل بندوں میں جا ملیے. وادخلی جنتی، اور آخر کار تمام تکاوٹ اور مصیبتوں کو دور کر کے اللہ کی خوشی اور اللہ تعالی کی محبت کا جو مرکزی مقام ہے جنت،
اس میں ہمیشہ کے لیے آرام فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ یہ خوشی و سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی قرآن میں ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ، ایک نفس ایسا بھی ہے جو شرمندہ ہوتا ہے. قرآن میں یہ بھی ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہوں تلے دبے ہیں اور جن کا نفس تباہ و برباد ہے. وہ جیسے قدم اٹھاتا ہے عذاب کے جھونک کے سامنے سے نظر آ رہا ہے. قرآن کریم نے نفس پر جب کلام کیا تو ایک مجرم نفس بتایا، اس کو امارہ کہا، اور ایک ایسا نفس بھی بتایا کہ جو بہت گناہ کر چکا ہے لیکن شرمندہ بہت ہے، اور ایک ایسا انسان کا بھی تذکرہ آخر میں جا کے کیا جو ہر اعتبار سے شرائع کے ماننے سے عمل کرنے سے مطمئن رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ. روزہ فرض ہے. فرض قرض سے زیادہ خطرناک اور تاکید کی چیز ہے. یہ اختیاری چیز نہیں ہے. آپ کا دل نے نہیں چاہا، آپ تھکے ہوئے اور آپ دفتر جا رہے ہو، آپ پر کاموں کا بہت زور ہے. سب غلط باتیں ہیں، سب فضول باتیں ہیں. یہ فرض ہے. آپ فرضوں کو دیکھ تو لے. آپ دفتر کو چھوڑ دیں نا، وہ تو فرض نہیں ہے. آپ کام رہنے دیں، اس سے دنیا کا نقصان ہونے دیں. آپ دین کو کیوں نقصان دے رہے ہیں؟ ایمان کو کیوں اپنے پیچھے ہٹا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. 30 روزے مہینہ بھر کے جو اخلاص، طمانینت، سنت اور فرض کی ادائیگی کے ساتھ رکھ لے، علماء لکھتے تقوی کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے. تقوی کی بنیاد قائم ہو جائے گی. کیونکہ رزق کی کمی بھی ہے اور عبادت کی کثرت ہے. 3.25 گھنٹے ہم نے تفسیر پڑھائی تو ہمیں جمعے میں چھوٹ نہیں. جمعہ اور زوردار ہو جاتا ہے. عبادت کی کثرت سے قوا مضبوط ہوتے ہیں. عبادت کی سستی سے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں. اس لیے فاسق فاجر کی ہمیشہ صحت ڈاواڈول ہوتی ہے. دینی مدرسوں میں دیکھو 1200 طلباء ہوتے ہیں. سال بھر میں کوئی وحشتناک مرض نہیں ہوتا. نزلہ زکام بخار، وہ بھی پوری کلاس میں 200 طلباء، 300 طلباء، ایک اور یا 2 کو مہینوں میں کئی مرض ہوتا ہے. سب صحت مند ہوتے ہیں، کام میں لگے ہوئے. سویرے اٹھنا، جماعت کرنا، وقت پر کلاس میں آنا، سبق یاد کرنا، 5 نمازوں کی پابندی کرنا، وقت پر کھانے کے لیے جانا، سونے کے لیے جانا. تمام امور میں ان کو ایسا نظام دیا ہے، ٹائم ٹیبل دیا ہے جو سر پروچنے کی فرصت ان کو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عبادات میں مشغول ہونا اللہ کی نعمت ہے. عبادت سے کوئی فارغ نہیں ہوتا. پیغمبر کو قرآن میں حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت جاری رکھیے حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو موت آئے. پیغمبر بیمار اور جانا چاہتے تھے مسجد نبوی، مسجد نماز پڑھانے کے لیے، اور دریافت فرماتے تھے اصلوا، نماز پڑھ لی؟ قالت، بی بی نے کہا بل ہم ینتظرونک، بلکہ وہ تو انتظار میں ہے. پھر حضرت اٹھنے لگے، پھر اٹھنے لگے. ایک روایت میں انہیں کھلوایا کہ پڑھ لے، ایک روایت میں عباس اور علی کے سہارے سے روانہ ہو گئے.
اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا مجھ پر پانی ڈالو، نہلا دو تاکہ میں باہر جاؤں، ان کو نصیحت کروں، نمازیں پڑھاؤں۔ ٹب میں بٹھا دیے گئے اور بیویوں نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ اس میں آپ کو غنودگی بھی ہوئی، بے ہوش سے بھی ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر نماز کا پوچھا۔ آج ذرا ذرا سی بات پر لوگ نماز و جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت اہتمام و تاکید کی ضرورت ہے، بے انتہا تاکید کرو گے تب کچھ صورتحال بنے گی، سستی آنے سے تو بہت بڑا اجاڑا ہو جائے گا۔ ایام معدودات، سال بھر کے دنوں کے مقابلے میں یہ 29 دن اور 30 دن چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، باوجود ہی کہ روزہ فرض ہے، مہینہ بھر کا، ہر عاقل بالغ مسلم سب پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہوا اور ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری کی وجہ سے یہ مر بھی سکتا ہے، یا کسی سفر پر آدمی روانہ ہو گیا، سفر حرمین کا ہو یا پیرس اور ماسکو کا ہو، سفر عبادت کا ہو یا معصیت کا ہو، سفر سفر ہے۔ السفر قطعۃ من العذاب، سفر میں تو تکلیف یقینی ہے۔ کہتے ہیں جہاز کا سفر سب سے زیادہ سیف سفر ہے۔ تو جہاز میں جب شروع اڑنے لگتا ہے تو وہ جہاز والے کیا سکھاتے ہیں؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، نہایت بھونڈا طریقہ ہے، لوگوں کو ہراساں کرنے کا کسی غلط آدمی نے اس میں ڈالا۔ کون نکل سکتے ہیں اور اب تک کون نکلا ہے اور کہاں جا کے نکلے گا؟ جہاز کے نیچے اس کی ماں کا گھر ہے کہ اس میں چھلانگ مارے گا کیا؟ ان کے کسی ہیڈ کو یہ عقل سمجھانی پڑے گی کہ بس یہ ترانے جو گاتے ہو اس کو رہنے دو۔ اس سے بہتر ہے کہ اس قسم کے 2-4 جملے ٹیپ کر لے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر بھی آدمی مرے گا اور فضا میں بھی مرے گا۔ موت کا آنا کوئی ہنگامہ نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، بلکہ موت کا ایمان کے ساتھ آنا یہ خوشی ہے، اور موت آئی اور ایمان نہیں تھا یہ تباہی اور بربادی۔ نقلیں کریں گے ایسا کرو اور ایسا کرو، خواہ کی لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا فضول، ایسا نکلو اور بچوں کا خیال رکھو اور اپنا خیال رکھو۔ یہ کوئی سفاری پارک کے سیر سپاٹے کے لیے کوئی جا رہا ہے کیا؟ ایک طرف کہہ رہے جہاز گرنے کا ہو گیا اور دوسرے کہتے ہیں ایسا کرو ویسا کرو، اور جب سے جہاز گرنے شروع اس وقت سے لے کے آج تک کتنے بچے ہیں اس میں؟ ایک ریکارڈ نہیں، ایک فرد کی تاریخ نہیں۔ یہ پیغمبر نے پہلے کہا ہے کہ سفر تو تکلیف کا حصہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں درود و سلام۔ حضرت فرماتے جیسے ہی آپ کا کام پورا ہو گیا فلیتعجل الی، فوراً واپس آؤ۔ سفروں میں خوش رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے اور پھر جا رہا ہے، تیرا اور کوئی کام نہیں؟ جہاں تک ہو سکے سفر نہ کیا جائے، اصول عدم سفر ہے۔ سفر تو ایک عارضہ ہے، جیسے کوشش اس بات کی ہو کہ آدمی صحت مند رہے، خوش و خرم رہے، بیماری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ او دا جندند چ بجوڑ کلا نہ جوڑے، اور سخ دے نہیں چ بدل ترتل جوڑے۔ ہمارے پشتوں کا ایک شاعر کہتا ہے کہ زندگی اسی کو کہتے ہیں، کبھی صحت مند کبھی بیمار ہوں گے، کچھ خدا نہیں ہو کہ ہمیشہ ایک جیسے رہو گے۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگر بیمار کوئی ایسا ہوا کہ اگر یہ روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاک بھی ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ 2 آدمی کریں گے، ایک مسلمان ڈاکٹر اور دوسرا قریبی جید عالم جو شرائع جانتا ہو۔
کیونکہ بیماری میں فرق ہے. بعض بیماری بظاہر بہت شدید ہوتی جیسے نزلہ، لیکن اس کا خطرہ کچھ نہیں ہوتا. ہر نزلے والے کا جی چاہتا ہے کہ وہ گرم گرم چائے پیے اور اس کے ساتھ ڈسپرین یا کوئی گولی لے، لیکن رمضان شریف کے حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر رمضان شریف کی بے حرمتی کی گئی اور بغیر ضرورت کے روزہ توڑ دیا گیا تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، کفارہ ہے. صرف قضا نہیں، کفارہ بھی ہے. 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں. اگر 59 دن رکھے، 60 رہ گیا، سارے قلعم ہو گئے، پھر نئے سرے سے رکھنے ہیں. یہ سزا اس لیے دی کہ اس کو عذر نہیں تھا اور بغیر عذر کے اللہ تعالیٰ کے فرض مہینے اور روزے جیسی عبادت کی اس نے توہین کی. رمضان شریف میں لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مسائل بہت پوچھتے ہیں. تو میں صرف قاعدہ آج ذکر کرتا ہوں اور تفصیلات پھر تراویح کے بعد یا جو رہ گئی آئندہ جمعے کو عرض کر لوں گا. قاعدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جو مال کا مالک ہو اور وہ مال ایسا ہو جس کا وجود مسلمہ ہو، مال نامی جسے کہتے ہیں، اور سال گزر جائے اور سال کے اخیر میں جو بچ گیا ضرورت سے، قرضوں سے، اس پر 2.5% زکوٰۃ آئے گی. مکانات پر زکوٰۃ نہیں، زمینوں پر زکوٰۃ نہیں، پلاٹ اور بنگلوں پر زکوٰۃ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. کارخانے اور فیکٹری پر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ اس مال پر ہے جو تجارت کی رننگ میں ہے، وہ مال جو چل رہا ہے تجارت میں مستعمل ہے. جو مال منجمد ہو گیا اس کی مثال ہم سمجھانے کے لیے دیتے ہیں کہ آدمی نے 5 لاکھ کی دکان خریدی، 5 لاکھ کا اس میں فرنیچر ڈالا اور 5 لاکھ روپے کا سامان لایا ہے اور وہ بک رہا ہے اور آ رہا ہے جا رہا ہے. یہ فرنیچر اور دکان یہ ہے مال منجمد، یہ جم گیا، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو مال چل رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رننگ پر ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی. ایک آدمی کے کروڑوں روپے کے بنگلے اور کوٹھیاں ہیں پڑی ہوئی ہے، کبھی ضرورت ہوگی تو بکے گی. یہ تجارت کی نیت نہیں ہے. تجارت کی نیت اس کو کہتے کہ وہ خریدتا ہے بنیت تجارت، کہ کوئی اچھا گاہک آئے تو دے دیتا ہوں. اپنے مال کے متعلق یہ ارادہ تو ہر شخص کا ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگی اور اچھی مارکیٹ ہوگی تو دوں گا. اس کو تجارت نہیں کہیں گے. تجارت وہ جو اول سے اخیر تک ایک آدمی کی نیت ہے. مثلا بغنیت تجارت خریدا، پھر خیال آیا کہ یہ خود رکھوں گا، تجارت ختم ہو گئی، سال گزرنے کے بعد اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اور ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے 1 بنگلہ بھی رکھ سکتا ہے، 20 بھی رکھ سکتا ہے. شریعت نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ سارا مال منجمد ہو چکا ہے. جیسے کسی کے لاکھوں ایکڑ زمین ہو، کئی قسم کے مربع ہو، فصل پر زکوٰۃ آئے گی. اگر وہ بارانی ہے تو 10واں، اور اگر وہ محنت سے نہروں سے سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویلوں سے، تو 20واں. لیکن زمین کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، انہیں زکوٰۃ کے ابجد کا پتہ نہیں، اصول سے بے خبر ہے. زکوٰۃ کی رقم ایک شخص کے پاس ہے، اس کا ارادہ ہے بیٹے کی شادی کرنا، بیٹی کی شادی کرنا، مکان خریدنا، حج پر جانا، لیکن سال گزر گیا اور کچھ بھی نہیں کیا، زکوٰۃ ٹھک گئی ہے اس کے اوپر. پوری زکوٰۃ آئے گی. رقم قبل الحول، سال مکمل ہونے سے پہلے رقم مصروف رکھنا ضروری تھا. بچی کے نام کچھ چیزیں خرید لیتے، مکان کے لیے سیمنٹ سریا ڈنڈ کروا لیتے، لیکن رقم کی طرح پڑی رہی اور سال پورا ہو گیا ہے، 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہو گئی.
اسی طرح جو بیٹی کے لیے زیورات بنائے اس کا کوئی ایک مالک بتانا پڑے گا کہ آپ کے ہیں تو آپ پر فرض ہے. آپ کی بیٹی کے نام ہو چکے ہیں تو بیٹی عاقل بالغ مسلمان ہے، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. شادی کے لیے خریدنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ جو بھی اس کا مالک ہوگا، اور یہ سونا یا چاندی یا اس کے برابر قیمت یا اس کی چیزیں، اور اس پر سال گزر جائے، اس کا کوئی ایک مالک بتانا پڑتا ہے، اور اس مالک پر خواہ اس کی ماں ہے، وہ خود ہے، ابا جان ہے، کوئی بھی ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. زکوٰۃ میں ہمیشہ اختتام کا اعتبار ہوتا ہے. مثلا گزشتہ سال رمضان شریف کے مہینے میں ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے تھے، وہیں 50,000 روپے بڑھتے بڑھتے اس رمضان میں 50 لاکھ ہو گئے. یقینی بات ہے کہ یہ کچھ 2 مہینے پہلے آئے، کچھ 4 مہینے، کچھ 6 مہینے، کچھ 1 مہینہ پہلے. یہ درمیان میں کمی بڑھتی کا کوئی اعتبار نہیں، اختتام کا ہے. جس دن زکوٰۃ کا مہینہ اور ہم نے دینا ہے اس وقت ہم نے دیکھا تو 50,000 50 لاکھ بن چکے ہیں، زکوٰۃ 50 لاکھ پر فرض ہوگی. یہ کہنا باطل ہے کہ کچھ رقوم تو درمیان میں آئے. شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ ہر رقم پر آپ علیحدہ منشی رکھیں، بہت سارے منشی رکھنے پڑتے ہیں. اس کو سن کے بڑے ملال ہو جاتے ہیں کہ لے 50,000 تھے 50 لاکھ ہو گئے. اتنا شکر نہیں کرتے ہو کہ 50 لاکھ ہونا آسان کام ہے. یہ تو 2.5% ہے، آپ کو 5% دینا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی کسی شخص کے پاس گزشتہ سال رمضان شریف میں 50 لاکھ تھے، لیکن اس سال 50,000 رہ گئے اور درمیان میں گھٹتے گئے، قرضوں میں چلے گئے، ضرورتوں پر خرچ ہو گئے، تو زکوٰۃ 50,000 کی ہے، نہ کہ 50 لاکھ کی ہے. اول و آخر کا اعتبار ہوتا ہے، اور ادائیگی کے اندر مؤثر آخری وقت ہے، نہ کہ مبادی. مہر جو خاتون کے نام ہوتا ہے، بڑے بڑے مہر ہوتے ہیں آج کل، 25,000 اور 30,000 50 لاکھ تو سب کے ہوتے ہیں. تو مہر قرض ضعیف ہے، اس کی وجہ سے جب تک خاتون کو خاوند دے نہیں اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہاں وہ رقم خاوند کے پاس ہے، اس نے دی نہیں، اس پر زکوٰۃ آئے گی. خاتون پر تب آئے گی جبکہ خاتون کے ہاتھ میں رقم دے دیا جائے اور اس کو اس پر اختیار دے دیا جائے. اسی طرح جو قرض آپ نے لیے ہیں وہ تو منہا ہوں گے، اور جو قرض آپ نے دیے ہیں وہ آپ ہی کے رقوم ہیں. معلوم ہے، دستاویز موجود ہے، گواہ ہے، مقررہ تاریخ پر ادا ہوگی. ان سب رقوم کی جو آپ نے لوگوں کو قرض دیے وہ مانند نقد اور موجود رقم کے ہیں. سال پورا ہونے کے بعد ان پر بھی 2.5% زکوٰۃ آئے گی. مزید تفصیلات میں مختلف نمازوں میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أخرج الترمذي في سننه عن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان وقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر المواساة شهر رمضان الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وقال صلى الله عليه وسلم لا بد لكم من أمرين أن تستغفروا الله وتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن السنة أن يقول الصائم في رمضان وفي صلاة التراويح اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من اعتكف العشر الأواخر من رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف الرحیم. الحمد للہ جل وعلا صلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلى آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ سیدھی فرما لیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. سر ڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. ازروئے ضرورت مسجد میں صاف ستھری نئی دھلی دھلائی ٹوپیاں رکھی جاتی ہے، انہیں سر پہ رکھ کے نماز پڑھیں اور کوشش کرے کہ اپنی ٹوپی اور سر ڈھانکنے کی عادت ان مبارک ایام اور مہینے میں ہو جائے. صفحہ سیدھی فرما لیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. صفوں کی درستگی نماز صحیح ہونے اور بہتر ہونے کے لیے ضروری ہے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. لا اله الا الله ونستغفر الله ونتوب اليه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حکومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں، نمازیوں کے آگے بالکل نہ گزرے. اللہ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. توبہ توبہ.
خدا خیال فرما. ایک شخص کسی معتبر عالم سے دین پڑھے، اسے سند کے لحاظ سے مستند عالم کہتے، کیا اسی وجہ سے علماء دین ڈاکٹر اسرار پر اعتماد نہیں فرماتے؟ ڈاکٹر صاحب تو کوئی علم اسلامیات یا عربی ہے، باقی باقاعدہ عالم دین نہیں ہے. ایک عرصے تک تو وہ خود علماء کے بڑے پابند تھے، آج کل وہ ایسی بات کرتے ہیں. حضرت الاستاذ مولانا بن نوری نے فرمایا تھا کہ اس شخص پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، دینی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے. روزے کے فدیے کی کتنی رقم بنتی ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کھانے کی رقم یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کھانا کے جو بنے ہیں، بہتر تو وہ دینا ہے. آیت میں یہ ہے آسانی کے لیے ایک فطرہ جتنا بنتا ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ ہے. رمضان کے روزوں کا فدیہ کس دینی مدرسے میں دیا جا سکے؟ ہر دینی مدرسہ جو اہل حق کا ہو اور جس میں مسافر طلباء ہو. کیا روزے کے فدیے کی کل رقم کسی ایک فقیر مسکین کو دی جا سکتی؟ کسی ایک فقیر مسکین کو رقم تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ کہے کہ یہ آپ بقیہ ضروریات اور یتامہ پر خرچ کر لیں. اللہ صورت مسئلہ یہ کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے فجر کی سنت ادا کرنا جائز نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اس حاملہ عورت کے بارے میں روزے کیا ہوگا جس کا آخری مہینہ ہو، وہ روزہ رکھے گی؟ حاملہ عورت روزہ رکھتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ حمل بھاری ہو، وہ کمزور ہو، بیماری لاحق ہو، جان خطرے میں ہو اس کی یا بچے کی، تو نہ رکھنے کی اجازت ہے. سود کی تعریف بیان کر دے. نیز ایسا مال جو سود کے ذریعے حاصل ہو اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ نیز زکوٰۃ کے اصولی مقدار کون ہے؟ اصل مقدار جو کہ آج کل بہت رفاہی ادارے ہیں. اصل مستحقین تو فقراء اور نادار مسلمان ہیں جن کی اپنی ضروریات پوری نہ ہوتی ہو. بظاہر تو انہیں ڈھونڈنا مشکل ہے شہروں میں، اور دینی مدرسوں میں فقراء و مساکین مسافرین پڑھتے ہیں، وہ بہتر ہے. ربا کی تعریف کہ مال کے بدلے میں مال ہو اور اس میں اضافہ بغیر عوض کے ہو. مبادلۃ المال بالمال مع زیادت و فضل بدون عرض و مشقت. سود کے ذریعے جو رقم حاصل ہے وہ مردار ہے. اب یہ کہ حرام کا یہ مالک بنتا ہے یا نہیں، جو حضرات فرماتے نہیں بنتا، ان کے یہاں زکوٰۃ نہیں ہے. راجح قول یہ ہے کہ مالک بنتا ہے، زکوٰۃ دے گا، فقراء مساکین کے لیے حلال ہوگی، یہ گناہگار بددستور ہو. دعائیں دی ہے اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کا صاحب گناہگاروں پر قائم رکھے، آمین. آپ نے بدعتیوں کے خلاف جو بیڑا اٹھایا اللہ آپ کو مرتے تب تک اس پر قائم، آمین. اللہ نماز تراویح میں 8 رکعت کے بعد شامل ہو گیا، کیا آپ باقی رکعت انفرادی؟ جی ہاں، وتر پڑھنے کے بعد بقیہ رکعت آپ پڑھیں گے، یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر تراویح باقی ہو تو وتروں کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جس طرح نماز معراج کے واقعہ ثابت ہے، رمضان کے روزے کی کیا روایت ہے؟ اس میں آیات نازل ہوئی ہے. شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ شوگر کی حالت میں خالی پیٹ نہیں رہ سکتے، اس سے شوگر بڑھ جاتی. اللہ کیا بات کہی، جو بات کہی بخدا لاجواب کہی. شوگر کے مریض کے لیے تو بہت فائدہ ہے. شوگر نام کثرت خوری کا ہے، اسی میں کنٹرول ہو جائے گا. البتہ سحری میں ذرا محنت کرے، کوئی چھوٹے گوشت، لوکی، تورئی میں
چپاتی یا کم گھی والا پراٹھا ڈالے اور اس کے ساتھ دہی کھائے. بہتر ہے کہ شوگر والا وقت بند ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو اور وہ اس کے بعد 2-3 جام ٹھنڈے پانی کے نوش فرما لے تاکہ دن میں اس کو پیاس تنگ نہ کرے. یہ ہے کہ کچھ رقم ملی، اس کا کیا حکم ہے؟ مالک ڈھونڈنا پڑے گا. سال بھر 2 سال تک جب وہ نہ ملے پھر آپ فقراء مساکین کو خیرات کریں 2 آدمیوں کی گواہی کے ساتھ. تراویح میں 4 نفل کے بعد کوئی سنی دعا پڑھنا ٹھیک ہے. کون سی دعا پڑھنا؟ ہر 2 رکعت تراویح کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 2 رکعت کے بعد. اور 4 رکعت کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی القدرۃ والجبروت، سبحان اللہ الذی هو حی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا مجیر یا مجیر یا مجیر اللہم اجرنا من النار. یہ پڑھ کر کے پھر آپ صاحب کھڑے ہو اور یہ یاد نہ ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی یاد نہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی یاد نہیں. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. ہر وہ تسبیح جو سبحان اللہ سے شروع ہے 4 رکعت کے بعد پڑھنا سنت ہے. کون سی تفسیر ہمارے لیے بہتر ہے، معرف القرآن یا تفسیر عثمانی؟ مجمل اور معتمد تفسیر شیخ الہند ہے جس کو آپ عثمانی کہتے ہیں، اور تفصیلات کے لیے معرف القرآن مولانا ادریس یا معرف القرآن مفتی شفیع. میں قرآن شریف اور ذکر کرنے کا پانی میں پھونک کر پانی پی لیتا ہوں، کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات. کیا رمضان میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تجھے عقل دے. یہ جو 20 رکعت تراویح ہے یہ 8 رکعت قیام اللیل ہے اور 12 رکعت تہجد ہے. اس کے بعد آپ نے وتر پڑھ لیا، رات بھر کے نوافل ختم ہو گئے، اب اور نوافل کی ضرورت نہیں. علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کیا؟ ہمارے علاقے میں مبتدئین 27 رمضان پر قضا عمری کرتے ہیں. قضا عمری بدعت اور ثابت نہیں ہے. علماء دین اس مسئلے کے بارے میں اگر آدمی اپنے بیویوں کو کہے کہ تم میری بیوی نہیں ہو، اس پر علاوہ کہ نہیں، تو غصے میں کہا جاتا ہے تو نہیں ہے، سر چڑھی ہے، تو ایسی ہے ایسی. یہ گلم گلوچ ہے، یہ طلاق نہیں ہے. یا محمد کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اور یا محمد اس لیے کہ منع فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، حضرت کو ایسا نہیں پکارو جیسے ایک دوسرے کو. اور کبھی بھی اللہ نے قرآن میں یا محمد نہیں کہا، یا موسیٰ یا عیسیٰ ہے، یا محمد نہیں ہے. بیت بھی ہے، احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے. وتر کو جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ سنت طریقہ ہے. کیوں کیا ہوتا ہے؟ کیوں سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں؟ کیوں کیا ہوتا ہے؟ ایک غیر مقلد کہتا ہے کہ تم جنتی نہیں ہو. وجہ پوچھنے پر کہا کہ المحند المفند میں کہ دیوبندی مقبرے میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. المحند المفند حق کتابیں، غیر مقلد کا دماغ خراب ہے. ماتریدی تو اصل مسلمان ہے. ماتریدی جیسے مسلمان تو دنیا نے دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے، آمین. اور آپ اسی طرح ہماری رہنمائی فرماتے رہے، آمین. کیا حافظ قرآن مقتدی امام کے پیچھے تراویح میں قرآن پاک کو زبان سے دوہرا سکتے؟ نہ بابا، نہ بابا. تراویح میں چپ چاپ کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا، آمین. میرے بانجے کے گھر میں منگل کو بعد مغرب بیٹی پیدا ہوئی.
برائے مہربانی یہ فرمائے کہ اس کا عقیقہ کس دن ہے؟ منگل کے دن مغرب کے بعد، تو وہ دن تو ختم ہو گیا، اگلا دن پہلا ہوگا، اس طرح 7واں دن لگا لو۔ ایک مولانا صاحب کہنا ہے کہ افطار کے وقت پہلے کھجور منہ میں کھائے، پھر افطار کی دعا پڑھے۔ آپ بتائیں کیا یہ درست ہے؟ اس مولانا سے کہو کہ اگر ہم نے کھجور کی جگہ پکوڑا منہ میں ڈالا پھر کہاں جائیں گے؟ کھجور اور ہر چیز جو حلال ہے اللہ نے نصیب کی، اس سے افطار جائز ہے۔ کھجور بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، اور اس نے جو کہا ہے غلط کہا ہے، یہی حال اس کا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ عورت ایک ہی صف میں نماز تراویح، امام جو ان کی ہوتی ہے وہ امام نہیں، وہ آگے نہیں بڑھے گی، صف میں کھڑی رہے گی، اور صرف تراویح کی جماعت کرے گی، فرض وتر کی نہیں۔ جب رات کو سونے لیٹنے لگے تو سورہ کافر اور سورہ کافرون تلاوت کر لیا کرو، بہتر ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اور روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو، پانی کلی کے اندر حلق تک پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے، بس کلی کر لے جو عام طریقے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے دعا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میری بڑی بہن وہ اپنے مکان میں رہتی ہے، اس کرائے کے مکان میں، اس کے شوہر کا چھوٹا سا کاروبار ہے جو کبھی چلتا ہے کبھی نہیں، بعض اوقات مکان کا کرایہ نہیں نکالتا، تو کیا میں اپنی بہن کو تو صرف زکوٰۃ ہی دینا جانتا ہے؟ جب اتنا مالدار بھائی ہے جس کے مال میں زکوٰۃ ہے، تو بھائی بہنوئی اور بہن کو غیر زکوٰۃ دے۔ ان الفاظ کا ادا کرنا جائز، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو 2 رکعت شکرانے پڑھوں گا، جائز ہے۔ میری بہن بیوہ ہے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، میری بہن کو اس کے شوہر کے آفس سے 2 لاکھ روپے ملے، کیا ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہے؟ کیوں نہیں؟ تیری بہن اور بہنوئی علیحدہ شریعت والا رہ گیا۔ کسی مسلمان کے پاس بھی مقدار کے مطابق جو نصاب کا ہے، مال آئے اور سال گزرے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک شخص کے 11 بیٹے ہیں، ان بیٹوں نے مال تقسیم کیا، چھوٹے بیٹے نے مر گئی، دارالفتاء سے پتہ کرے، طویل استفتاء ہے۔ بدعتی کہتے قبر پر اذان دینا عالمگیری میں، جھوٹ بول رہے، کہیں نہیں، انہوں نے کوئی اور عالمگیری لکھی ہوگی۔ سنا ہے امام الاسر انور شاہ کے بیٹے غیر مقلد ہیں؟ نا، انظر شاہ دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو حضرت شاہ صاحب تھے، ہے کٹر حنفی پکے دیوبندی راسخ عالم، اس وقت کے بہت سارے علماء سے بہتر ہے۔ روٹ پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ نہیں، گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نقد اور فصل کپاس کی پیداوار عشر نکالنے کی کیا صورت ہوتی ہے؟ اگر ٹیوب ویل نہر وغیرہ سے جس پہ خرچہ آتا ہے زمین سیراب ہوتی ہے اور اس میں کپاس اگا ہے تو 20واں دینا پڑے گا، اور اگر بارانی بے مشقت زمین میں ہوا ہے تو 10واں دینا ہوگا۔ روزے میں اگر مزی نکلے تو کیا روزے میں فرق پڑے گا؟ کوشش کرو کہ کوئی غلط چیز نہ نکالو، روزے میں فرق تو نہیں پڑے گا لیکن نور اور برکت کم ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ مسلمانوں کے ضروریات پوری فرما، اللہ رمضان شریف مبارک فرما، ان کا احترام تقدس نصیب فرما، تراویح اور روزے، سحری اور افطاری، تلاوت اور ذکر، دعا اور استغفار، خیر اور حسنات، نفقات اور تیرے نام پہ تعاون دین، اللہ توفیق عطا فرما و خوب قبول فرما، درس تفسیر مزید مقبول و محمود فرما، آسان فرما، تفسیر میں شرکت کرنے والوں کا دل و دماغ روشن فرما، انہیں علوم کی پونجیاں عطا فرما، انہیں اوروں کے لیے مشعل راہ بنا۔ مسلمانان عالم کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق صلاحیت عطا فرما۔ اللہ جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی امداد فرما، ہمارے ملک میں آئین شرعی نافذ فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور ملکوں کی، بادشاہوں کی، شاعر دین و ملت کی حفاظت فرما۔ خدایا ہماری دعا قبول فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں رفع دفع فرما۔
دونوں جہانوں کی سعادت اور سرخروئی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی